اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عبدالمعید خان ہم رکاب کے ساتھ آج میں جس عنوان پہ بات کروں گا وہ ہے زندگی آسان کیسے ہو سکتی ہے یا زندگی کیسے آسان ہوتی ہے۔ اس کا بڑا آسان اور سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ آسانیاں اختیار کر کے، مگر وہ آسانیاں ہیں کہاں یا کہاں گم ہو گئی ہیں؟ بات یہ ہے کہ آپ کے رب نے جو زندگی آپ کو دی ہے اس زندگی کے لیے آسانیاں بھی اس نے فراہم کی ہیں۔ اس زندگی کو آسان بنانے کے لیے ساری ہدایت، سارے طریقے، سارے اسلوب اور ساری چیزیں پیدا کی ہیں، آپ کو فراہم کی ہیں تاکہ آپ ایک آسان، کامیاب اور اچھی اور صاف ستھری زندگی بنا سکیں، گزار سکیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم انسان جس زندگی کو اللہ نے پوری روشنی میں شروع کیا تھا، حضرت آدم کو زمین پہ اتارنے سے پہلے اللہ نے وہ سارے لوازمات جو کہ انسان کے رہنے کے لیے چاہیے وہ سب فراہم کر دیے تھے، مگر اسی انسان نے اس زمین پر وقت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو خود ہی مشکل بنا لیا اور مشکلات میں آئے روز گھرتا چلا گیا۔ ایسے ایسے عقیدے، ایسے ایسے راستے گڑھ لیے جس سے اس نے اپنی زندگی کو مشکل سے مشکل تر بناتا چلا گیا۔ آج میرا موضوع یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نحل کی آیت 18 میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ انمربل نعمتیں ہیں، انعام و اکرام ہے، اور یہ جو جس کی بات کر رہا ہوں میں، اللہ کے جو لوازمات وہ یہی ہیں۔ میں اس میں سے چند چیزوں کے ذکر کروں گا اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں صرف چند چیزوں سے کہ اس کے کیسے ہمہ گیر اثرات ہیں۔ آکسیجن اللہ نے آپ کو زندہ رہنے کے لیے عطا کی ہے۔ یہ جو کرۂ ہوائی ہے اس کے اندر گیسوں کا جو مجموعہ ہے اس کو آپ ایئر کہتے ہیں، ہوا کہتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کا موضوع ہے، لیکن میں آج جس چیز پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے اس ہوا کے مجموعے میں سے صرف ایک گیس جس کا نام ہے آکسیجن، جو آپ کو زندہ رہنے کے لیے چاہیے۔ وہ آپ کے جسم کے خون میں شامل ہو کر آکسی ہیموگلوبن بناتی ہے، اور یہ آکسی ہیموگلوبن جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں آکسیجنیٹڈ بلڈ، یہ پورے جسم میں سرکولیٹ کرتا ہے، جسم کے ایک ایک سیل میں جاتا ہے اور اس سے میٹابولزم ہوتا ہے۔ یعنی یہ آکسیجن جو ہے آپ کو زندہ رہنے کے لیے چاہیے۔ اگر یہ ایک مائکرو سیکنڈ بھی آپ سے مس ہو جائے تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ زمین اس وقت 8-9 ارب کی آبادی ہے اس کی۔ یہ 9 ارب یا 8 ارب لوگ جو ہے سب کے سب آکسیجن استعمال کر رہے ہیں، اور یہ صدیوں، ہزاروں سال سے یہ آکسیجن استعمال ہو رہی ہے، مگر یہ اس کا خزانہ ختم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیا یہ مینٹین ہو رہا ہے؟ جی ہاں، یہ مینٹین بھی ہو رہا ہے۔ اس کو مینٹین کرنے کے لیے درخت ہیں، یہ پلانٹس جو ہیں
اس کو مینٹین کرتے ہیں، آکسیجن کے لیول کو ایئر میں، اور اس کو پیوریفائی بھی کرتے ہیں، یعنی آکسیجن پیوریفائی بھی ہو رہی ہے اور مینٹین بھی ہو رہی ہے۔ پھر تیسری چیز، یہ جو بہت بڑا چراغ اللہ کا بلب جو دنیا میں دن لے کے آتا ہے، یعنی رات کے سینے کو چیر کر دن کی روشنی لے کر آتا ہے، جس سے آپ کے کاروبار چلتا ہے، آپ کا معاش چلتا ہے۔ پھر یہ سورج جو ہے آپ کو انرجی فراہم کر رہا ہے، حرارت فراہم کر رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آج کل جو ہے یہ انرجی کا کرائسس ہے، اس میں دنیا میں سولر انرجی بنائی جا رہی ہے، سن لائٹ سے انرجی بنائی جا رہی ہے، جو آپ کے گھروں کے چولہے جلاتی ہے، گھروں میں روشنی کرتی ہے رات کے اندھیروں میں، یہ سولر انرجی۔ دوسرے، اس سن لائٹ کے اندر، یہ ہم لوگ تو ٹراپیکل کنٹری میں رہتے ہیں، جو لوگ یورپ میں ہیں یا جہاں پہ سن لائٹ کم ہوتی ہے، ان کو اس کا اندازہ ہے کہ آپ کی باڈی میں وائٹامن ڈی خود کار طریقے سے، آٹومیٹک طریقے سے وائٹامن ڈی پریپیئر ہو رہا ہے، تیار ہو رہا ہے اسی سن لائٹ کی مدد سے۔ پھر اسی سن لائٹ سے پلانٹس میں جو غذا تیار ہوتی ہے، جو پلانٹس اپنے لیے غذا بناتے ہیں، فوٹوسنتھیسس جس کا پروسیس ہے، وہ اسی سن لائٹ سے ہو رہا ہے۔ پھر اس سن لائٹ کا ایک یعنی کہ اس میں ہیلیم اور ہائیڈروجن کا خزانہ ہے سورج کے اندر، جو مسلسل جل رہا ہے اور ارباں سالوں سے جل رہا ہے، مگر وہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ ختم ہونا تو کجا، اس کی آج کل تو آپ کو اس کی ہیٹ زیادہ محسوس ہو رہی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کرۂ ہوائی کے اوپر بالائی سطح پر جو اوزون لیئر، پروٹیکٹیو لیئر بنائی تھی، وہ سورج کی الٹرا وائلٹ ریز کو زمین پر بھیجنے سے روکنے کا کام کرتی تھی۔ انسان نے اپنی نادانی سے اس اوزون لیئر کے اندر پرفوریشن کر دی۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ الٹرا وائلٹ ریز جو ہے اب زمین پر آنا شروع ہو گئی ہیں، اور نہ جانے کب سے آ رہی ہیں۔ یہ تو انسان کو بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ اس میں اوزون لیئر میں سوراخ ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک بات اور میں کہوں گا، ابھی یہ جو 2019 میں جو یہ کرونا آیا تھا، اس نے اس اوزون لیئر کی ریپیئر کر چکا ہے وہ، یعنی اب جو دنیا میں جس ریجن میں اس میں پرفوریشن ہو چکا تھا، وہاں سے اطلاع یہ ہے، خبر یہ ہے کہ وہ ریپیئر ہو گیا ہے، کیونکہ اس پورے سال کے اندر جو ہے جو زمین سے جو آپ دھواں اور جو مضر اسموک اور انڈسٹریل اسموک جو جا رہا تھا فضا میں، جو اس پر اوزون لیئر کو تباہ کر رہا تھا، وہ دنیا سے کم ہوا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ موقع مل گیا اور وہ ریپیئر ہو گئی۔ وہ اس اوزون لیئر کی ڈسٹربنس سے اور اس کی پرفوریشن سے جو گلوبل وارمنگ کا ایشو آیا، آج دنیا اس سے پریشان ہے، اس گلوبل وارمنگ سے، جس سے جو ہے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، سمندروں کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ خدشہ اس بات پر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کہیں جو ہے ساری خشکی کو اور سارے ریجن کو یہ نگل نہ لے۔ کرونا کے حوالے سے جو میں نے بات کی، وہ ضمناً بات آ گئی، چونکہ یہ اوزون لیئر کی بات ہو رہی تھی اس وجہ سے۔ لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اوزون لیئر کو تباہ کس نے کیا؟ اللہ نے آپ کے لیے غلاف، ایک پروٹیکٹیو غلاف خلق کیا تھا، آپ انسان نے اپنی نادانی، اپنی جہالت سے اور اس سے جو ہے اس کو تباہ کیا۔ حالت یہ ہو گئی کہ ایک سے زیادہ مسائل پیدا ہو گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی اپنی زندگی کو خود سے مشکل بنانے والی بات ہے۔
پھر اسی حوالے سے چونکہ سورج کا ذکر ہو رہا ہے تو سورج جو ہے وہ دن اور رات پیدا کرتا ہے. یعنی سورج جب آپ جس خطے میں جس خطے میں رہتے ہیں وہاں سے سورج جب دوسری طرف منتقل ہوتا ہے تو آپ کے یہاں رات ہو جاتی ہے اور جہاں جاتا ہے اس طرف دن ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہ روٹیشن چلتی ہے. تو یہ رات جو آ رہی ہے اس کو بھی قرآن نے موضوع بنایا کہ یہ رات بھی آپ کے لیے نعمت ہے. وہ آپ کو نیند کا تحفہ دیتی ہے. یہ نیند کیا چیز ہے؟ یہ نیند 2 دنوں کے درمیان ایک وقفہ ہے جس سے آپ بستر پر سو کر آپ جب صبح تازہ دم اٹھتے ہیں تو پھر انرجیٹک ہوتے ہیں اور پھر سارا دن کام کرنے کی انرجی آپ کے اندر دوبارہ سے ویسے ہی آ جاتی ہے. گویا آپ چارج ہو جاتے ہیں، آپ کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے اور آپ پھر پورے دن کام کرتے ہیں، پھر تھک کر سو جاتے ہیں. پھر اس طرح یہ پورا آپ کا روٹیشن چل رہا ہے. تو یہ نیند بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. اب میں صرف یہیں تک بات محدود رکھوں گا کہ اوزون لیئر کو خراب آپ نے کیا، نیند کے نظام کو خراب آپ کر رہے ہیں. آج دنیا میں نائٹ کلبس بنے ہوئے ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں اور دن وہ نہ جانے کیا کرتے ہیں. وہ یہ نائٹ کلب کی تھیوری کیا ہے؟ رات تو آپ کو سونے کے لیے اللہ نے دی تھی. یہ جو چراغ اتنا بڑا روشن چراغ ہے یہ بجھا دیتا ہے اللہ کہ آپ بستر پہ جائیں، آپ سو جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عشاء کے بعد جو ہے کوئی مصروفیت نہیں رکھتے تھے. آپ جلدی سو جاتے تھے، تہجد میں اٹھتے تھے رات علی صبح. یعنی آپ 6 گھنٹے 7 گھنٹے کی اگر آپ نیند مکمل نیند پرفیکٹ نیند لے لیں تو پھر آپ تازہ دم ہیں. نہ آپ کو ڈائجسٹو پرابلمز ہوں گے، نہ آپ کی زندگی مشکل بنے گی. ہر طرح سے آپ فزیکلی فٹ ہوں گے، موسٹ فٹ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسٹ فٹیسٹ آدمی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاقت میں، فٹنس میں آئیڈیل تھے. آئیڈیل. صحابہ کرام فخر کیا کرتے تھے، اشش کرتے تھے آپ کی فٹنس دیکھ کر. وہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ جو حضرت عائشہ جو ہے 9 سال کی عمر میں حجرہ نبی میں تشریف لائی تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 سے زیادہ عمر تھی اس وقت. تو اس عمر میں حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے. اور یہ پھر اس کے بعد میں دوسری سیکنڈ ٹائم بھی مقابلہ ہوتا ہے. پہلی دفعہ حضرت عائشہ شکست دے دیتی ہیں حضور کو، اور دوسری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو شکست دیتے ہیں جب آپ تھوڑا سا جسم ان کا فربا ہو گیا تھا حضرت عائشہ کا. تو یہ سارے مسائل کس وجہ سے ہیں کہ آپ نے ان راستوں سے اور ان ہدایات سے منہ موڑ لیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس زمین پر بسانے کے ساتھ ہی عطا کر دی تھی. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام اور ان کی ساری ذریت کو یہ سارا ہدایت نامہ شروع سے مل چکا تھا. یعنی آپ نے اپنی زندگی کا سفر روشنی میں شروع کیا تھا، اندھیرے میں نہیں. وہ ہدایت لے کر آئے تھے آپ. وہ ایس او پی، آج ایک لفظ کا بڑا چرچہ ہے، ایس او پی ہر طرف. یہ ایس او پی آپ کو شروع میں دے دی گئی تھی، آپ نے اس ایس او پی کو فالو ہی نہیں کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ آپ نے اپنی زندگی خود بخود مشکل بنا لی.
میرا کہنا یہ ہے کہ یہ زندگی پھر سے آسان ہو سکتی ہے، پھر سے اسی ڈگر پر ڈال دیجئے جس سے یہ شروع ہوئی تھی۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، بلکہ ایک فقرہ کہوں میں، کہ اسلام دین فطرت ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ نیچر، یہ فطرت جو ہے یہ اللہ نے خلق کی ہے۔ یہ آپ فطرت سے قریب رہیں گے، فطرت کے مطابق زندگی گزاریں گے، آپ کی زندگی آسان ہوگی۔ جتنا آپ نیچر سے دور جائیں گے، جتنا آپ فطرت سے دور جائیں گے، اتنی آپ کی زندگی مشکل بنے گی۔ جتنا آپ کی زندگی میں آرٹیفیشیلٹی آئے گی، اتنا آپ جو ہے وہ مشکل میں پھنسیں گے۔ یہ نمود و نمائش، یہ ریا، یہ سب جو آرٹیفیشیلٹی ہے، مصنوعی پن ہے۔ سادہ زندگی فطرت سے قریب ہوتی ہے۔ سادگی اختیار کریں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ ریاکاری، نمود و نمائش، دکھاوا جتنا بڑھتا جائے گا، اتنا آپ کی زندگی مشکلات میں گھرتی چلی جائے گی۔ جب میں بات کرتا ہوں نیچر کی، تو اس سے میری مراد یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اجسام ہیں، خواہ وہ اجسام ارضی ہوں یا اجسام فلکی، یعنی یہ زمین کے جتنی چیزیں یا آسمان کی جتنی چیزیں، وہ سب کی سب ایک نیچر پہ، ایک فزیکل لا پر بنی ہوئی ہیں، اور اس کی فطرت تخلیق کرنے والا اللہ ہے، خالق اللہ ہے۔ اس نے ایک قاعدے اور ایک اصول کے مطابق ان سب کو اپنے اپنے کام پر لگایا ہوا ہے۔ جب آپ نیچر کے مطابق کام کرتے ہیں یا نیچر سے مطابقت والی زندگی پر آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی پوری زندگی ان اکارڈنس وتھ نیچر ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ پوری یونیورس کے ان اکارڈنس ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یونیورس ایک دوسرے اس پہ چل رہی ہو اور آپ اس سے ریورس چل رہے ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ میں وہ یونیفارمٹی آ جاتی ہے جو نیچر کو مطلوب ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ اگر کوئی چیز اسلام منع کر رہا ہے یا اس کو حرام قرار دے رہا ہے، تو وہ فطرت سے ٹکراتی ہے، وہ نیچر سے ٹکراتی ہے، اور وہ نیچر کے ان اکارڈنس نہیں ہے۔ تو بڑا سادہ سا فارمولہ بنا کہ آپ اپنی زندگی جو ہے نیچر کے مطابق بنا لیں، خود بخود وہ زندگی جو ہے وہ خدا کے تابع ہو جائے گی، اللہ کے تابع ہو جائے گی۔ اور جتنا جتنا آپ نیچر سے دور جائیں گے، اتنا اتنا آپ مشکل میں گرتے چلے جائیں گے۔ آخر میں بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ زندگی آسان بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے اور تھوڑی سی حقیقتوں کے قریب آئیں گے، انشاءاللہ آپ پر بات واضح ہو جائے گی، اور خود بخود آپ کی زندگی جو ہے وہ آج جن مشکلوں سے گھری ہوئی ہے اس سے آپ نکل آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔